السلام علیکم ناظرین، جے ڈبلیو الیکٹرو میکینیکل ٹریڈنگ لائے ہیں پہلی بار پرانے شہر حیدرآباد میں پلمبنگ اور سینیٹری کا عمدہ کوالٹی والا مکمل سامان بالکل واجبی داموں میں۔ ہمارے پاس آپ آرڈر کر سکتے ہیں سی پی وی سی واٹر سپلائی پائپس اینڈ فٹنگز، یو پی وی سی ڈرینیج پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری ویئر، باتھ روم فٹنگز، ایکسیسریز، پپ ٹیپ اور دیگر پلمبنگ اور سینیٹری کے مشہور برانڈ ہول سیل اور ریٹیل داموں میں۔ اس کے علاوہ جے ڈبلیو الیکٹرو میکینیکل ٹریڈنگ سے آپ ہارڈ ویئر، بلڈنگ مٹیریل، پلاسٹک واٹر ٹینکس، مینہول کورز، واٹر ہیٹرز، کچن سنک، گلی کورز، فلیکسیبل پائپس، ٹولز اور دیگر مختلف کنسٹرکشن کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل واجبی داموں میں۔ ہمارا پتہ ہے جے ڈبلیو الیکٹرو میکینیکل ٹریڈنگ، مکہ کالونی، ماشاءاللہ مندی کے سامنے، نیو تاڑبن روڈ، حیدرآباد۔ مزید جانکاری اور بیسٹ پرائزز کے لیے اسکرین پہ دیے ہوئے کسٹمر کیئر نمبر پہ رابطہ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدور المعتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، قوم اور ملت کے تمام بزرگ حضرات، عزیز دوستوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میں انتہائی دلی جذبات، احترام اور پیار کے ساتھ آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ مبارک میں ہم تمام نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی، خیرات اور صدقہ دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا وسیلہ بنے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پچھلے 65 سال سے جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور ان جلسوں کی شروعات احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد فخر ملت حضرت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ان میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا، مفسرین نے کیا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کے جہاد میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مومن کو استقامت دین کی راہ میں چلنے سے ملتی ہے۔ مومن کو استقامت دین کی راہ میں چلنے سے ملتی ہے، اور دین کے تقاضے اور دین ہمیشہ ایک ہی رہا، وہ اسلام رہا۔ دین کے تقاضے یہی رہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور نبی اور رسول کی رسالت کو مانو، اور اس دین حق کے راستے میں جو لوگ چلے ان کو کٹھن راستوں سے گزرنا پڑا،
عزیز دوستوں، بزرگوں، قوم اور ملت کے ذمہ داروں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ دین اسلام ہم کو جو آپ کو ملا ہے، یہ دین اسلام جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے، وہ سبزاروں اور گلزاروں سے چل کر نہیں ملا ہم کو یہ دین ہم کو کوہساروں اور ریگستانوں پر چلنے سے ملا ہے۔ اس دین کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہے، اس دین کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہے۔ اس دین کی عظمت کے لیے حضرت عباس کو اپنے بازو کٹانا پڑا، اس دین کی عظمت کے لیے فاروق اعظم، حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی امام حسن اور حسین کو شہید ہونا پڑا، تب جا کر یہ دین آپ کو ہم کو ملا۔ یہ دین کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ دین کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی خوبصورت عمارتوں سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو کوہساروں ریگستانوں سے چلنے سے ملا، یہ دین ہم کو بدر و حنین اور موطا سے ملا، یہ دین ہم کو جنگ خندق سے ملا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس دین حق کے راستے میں چلنے والے مجاہدین کا حدیث شریف میں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کے پاس ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز جب اس فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، وہ جھک کر جب کنگھی کو اٹھاتی ہے تو پکار کر کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ جب فرعون کی بیٹی یہ جملہ سنتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ تو وہ کنیز غریب کہتی ہے کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو اس دنیا کو بنایا، میرا رب وہ ہے جو کائنات کو بنایا، میرا رب تیرا باپ فرعون نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ محل میں رہتی ہے، محل کے فائدے اٹھاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تو اس کا رب نہیں ہے۔ فرعون اس غریب لڑکی کو اپنی دربار میں بلا کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے یہ کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو لڑکی پکار کر کہتی کہ ہاں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون اس سے کہتا ہے کہ دیکھ، کہہ دے، مان لے اس بات کو کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ غریب لڑکی انکار کرتی ہے تو فرعون بولتا ہے کہ بچھوؤں کو لاؤ اور بچھوؤں کو اس کے جسم پر چھوڑ دو۔ جب بچھو اس کو کاٹنا شروع کرتے تو فرعون بولتا ہے بول کہ تو میرا رب ہے، ورنہ 70 دن تک اس طرح کی تکلیف دی جائے گی۔ وہ لڑکی پکار کر کہتی ہے کہ نہیں، 70 دن کیا، زندگی بھر تو مجھ پر بچھوؤں کو چھوڑ دے، میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ اس لڑکی کے ہاتھ اور پیر پر کیلے مار دیے جاتے ہیں، تب بھی وہ لڑکی انکار کرتی ہے فرعون کو اپنا رب ماننے سے۔ اور محدث دکن اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے 5 سال کی بیٹی تھی اور ایک شیرخوار بچی تھی۔ اس 5 سال کی بچی کو لا کر کہا گیا کہ تو نہیں مانیں گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اولاد کی ہلاکت کو دیکھ سکتی ہوں مگر اپنے ایمان کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کے سامنے اس کی بیٹی کو شہید کر دیا جاتا۔ فرعون کہتا ہے کہ مان لے، وہ کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ دیکھ، تیری شیرخوار بچی ہے، تیرے سینے پہ رکھ کر اس کو کاٹ دیں گے۔ تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شیرخوار بچی کے زبان دیتا اور پکار کر کہتی ہے کہ اماں رونا نہیں، تمہاری مجھ سے ملاقات جنت میں اللہ کروائے گا۔ تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ فرعون تو میری بیٹی کو ختم کر دیا، میری شیرخوار بچی کو بھی ختم کر دے، مگر میں تجھے اپنا رب نہیں مانوں گی۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھتے ہیں
کہ جب اس کے سامنے اس کی بیٹی کو شیرخوار بچی کو شہید کرنے کے بعد فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی مار دو، تو اللہ فرشتوں کو بھی جاتا ہے جو جنت کا کفن لے کر اس کی روح کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ اور یہی نظارہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھتی ہے۔ حضرت آسیہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر جنت سے کفن لا کر اس خاتون کی روح کو لے کر جا رہے ہیں، تو حضرت آسیہ پکار کر فرعون سے کہتی ہے کہ ملعون، تو رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو فرعون غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں اس سے کیا میں نے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے۔ تو پورے بھرے دربار میں فرعون حضرت آسیہ کے کپڑے اتاروا دیتا ہے، کیلے مارنے لگا دیتا ہے، بچھو ان پر چھوڑتا ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور حضرت آسیہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آسیہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو خون کا لباس میں پہنی ہوں، کیا میرا اللہ اس سے راضی ہے؟ کیا اللہ میرا راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو آسیہ، آسمانوں پر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میری باندی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آسیہ کہتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آسیہ کی دعا کو قبول کرتا، اور محدث دکن کتاب میں لکھتے ہیں قیامت نامہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں میری اس محبت کرنے والی باندی کو رکھو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک کسی وادی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہکتی خوشبو لہریں آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کیا یہ جنت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فرعون کے دربار میں ان لوگوں کی خبریں ہیں جو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی تھیں، یہاں پر حضرت آسیہ کی خبر ہے، یہاں پر اس کنیز کی غریب عورت کی خبر ہے جس نے اپنی اولاد کو گنوا دیا اور پھر بھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو نوجوانوں، اسلام ہم کو سبزاروں اور گلزاروں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، اسلام ہم کو بادشاہوں کے خوبصورت عمارتوں سے نہیں ملا، اسلام ہم کو اس لیے ملا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس راہ حق میں چل کر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، تبھی ہم کو اسلام ملا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے چچا جب آ کر پوچھتے ہیں کہ بتا بھتیجے کیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ ہاں چچا جان، میں نے دین اسلام کو قبول کیا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، کیونکہ وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ عافیت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کا چچا غضبناک ہوا، آپ کو اتنا مارا اور مارنے کے بعد بھی چین نہیں آیا، تو اونٹ کی چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دینا شروع کر دیا، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہوش آتا تھا تو چچا کہتا تھا چھوڑ دے اسلام کو، آجا بت پرستی کے راستے کے طرف۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں چچا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب چکا ہوں، اب غلامی کا طوق ڈال چکا ہوں، مگر میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ حضرت زبیر کا ایثار تھا۔ وہیں پر فاروق اعظم
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول نہیں کیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت لبینہ ایک کنیز ہے آپ کی، آپ کو جب معلوم ہوتا کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نے اسلام کو قبول کیا؟ وہ پکار کر فخر سے کہتی ہے کہ ہاں عمر، میں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خوب مارتے، اتنا مارتے ہیں، سر پکڑ کے مارتے ہیں۔ جب تھک جاتے اس سے بولتے ہیں کہ تو یہ سمجھ رہی کہ خاموش بیٹھ جاؤں گا پھر ماروں گا؟ پھر اس سے پوچھتی ایسا کیا لالچ دیا گیا تجھ کو؟ تو وہ جواب دے کر کہتی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، خاندان قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کیا لالچ دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر اس کو مارتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں بتا کیا لالچ دیا گیا؟ تو اس نے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ عمر سنو، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ہم بتوں سے کیسا ان کی عبادت کریں گے بتاؤ؟ یہ حضرت لبینہ کا ایثار تھا۔ وہیں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو شام کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ رومیوں سے جنگ ہوتی ہے اور رومیوں سے جنگ میں مسلمان گرفتار ہو جاتے ہیں۔ رومی بادشاہ کے دربار میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے رسول ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دنیا میں اسلام پر چلیں گے اور اسی چلتے چلتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ تو روم کا بادشاہ بولتا ہے کہ پیچھے دیکھو عبداللہ، تمہارے ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس میں کھولتا ہوا زیتون کا تیل، وہ کہتے ہیں کہ دین کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صحابی رسول کو کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں جالا ڈال دیا جاتا ہے، آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے تمہارے آنکھ میں آنسو آ گئے، چلو تم اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں موت کے ڈر سے اپنی آنکھ میں آنسو نہیں لایا ہوں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے کیونکہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے ایک ہی جان دی، اگر اللہ کئی جانیں دیتا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کر دیتا۔ رومی پریشان ہو جاتی ہیں، رومی کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہارے 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تم ہمارے بادشاہ کے پیشانی کو چوم لو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں چوموں گا، جس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس پیشانی کو نہیں چوموں گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ چلو کم سے کم بادشاہ کے ہاتھ کو چوم لو اور 80 اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے کر چلے جاؤ۔ وہ ان 80 صحابیوں کی جان بچانے کے لیے اس بادشاہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور جو فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب پورا تفصیل فاروق اعظم سنتے ہیں تو فاروق اعظم اٹھ کر ان کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دین اسلام ہم کو سبزاروں سے اور گلزاروں سے نہیں ملا، دین اسلام ہم کو ریگزاروں سے اور صحراؤں سے، مصائب اور مشکلات سے، بدر و حنین سے ملا ہے۔ دین اسلام ہم کو ان قربانیوں سے ہم کو ملا ہے۔ دین اسلام ہم کو اگر ملا ہے تو اس میں ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں سے ملا۔ کبھی سیرت خدیجہ کبریٰ آپ پڑھیے،
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند خاتون تھیں، گھر میں کئی ملازم کام کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور کملے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین شافع روز جزا کی عمر 25 سال تھی۔ 2 بار آپ کی نکاح شادی ہو چکی تھی، اب 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھیں، دولت تھی، گھر میں کام کرنے والے تھے۔ یہ دین ہم کو حضرت خدیجہ کبریٰ کی قربانیوں سے، ان کی ایثار سے ملا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اوڑھنے کے لیے کپڑا دو۔ یہی ہماری امت کی ماں تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپڑے کو رکھا اور ان سے کہا کہ ڈریے مت، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ اچھائی ہے آپ کے لیے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امت کی ماں، مالدار ہیں، اپنی پوری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کریے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اس کو استعمال کریے۔ ہماری امت کی ماں اپنی ساری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، کوئی ملازم نہیں تھے، اور جب دولت تھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف عورت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احترام کے ساتھ اس ضعیف عورت کو اپنے سامنے چادر بچھا کر بٹھایا اور خوب اس سے بات کی۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کون ہے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دائی حلیمہ، یہ دائی حلیمہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ ان کے لیے 40 بکریاں اور ایک اونٹ کو تحفے میں پیش کر دیتی، 40 بکریاں ایک اونٹ ان کو تحفے میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شعب بن ابی طالب میں کفاران مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ مکے میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے وطن میں لوگ ویڈیو نکال کر کہتے ہیں یہ ان سے مت خریدو۔ دلی میں ایک بی جے پی کا ایم پی بولا کہ مسلمانوں سے مت خریدو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ مکے کی سرزمین پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کو تاریخ اسلام میں